مهل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد۔ اے ایمان والو، عہد و پیمان کو پورا کرو۔ حلال کیے گئے ہیں تمہارے لیے مویشیوں میں سے چوپائے، الا ما یتلی علیکم، مگر وہ جو تمہارے اوپر تلاوت کیے جائیں، غیر محل الصید وانتم حرم، احرام کی حالت میں شکار کو حلال کرنے والے نہ بن جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ حکم عطا فرماتے ہیں۔ اس صورت کے اسباب نزول، شان نزول اور مقام نزول، اس آیت کا ترتیب نزولی جیسے 112 اور قرآن پاک میں صورت کا نمبر 5 ہے، اور 120 اس کی آیات اور تقریباً 16 اس کے رکوع، 2846 اس کے کلمات، 12464 اس صورت کے حروف۔ اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے ایمانداروں کو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ مطلب کیا ہے؟ یا من آمنتم، اے ایمان لانے والو، بِإِلَٰهٍ وَاحِدٍ، ایک الہ کی الوہیت پہ ایمان لانے والو۔ یا من آمنتم، اے ایک خالق کی خالق اور معبود ہونے پہ ایمان لانے والو۔ یہ معنی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، الوہیت، ربوبیت، صمدانیت اور مملکت اور ملک اور حاکم اور قوت اور طاقت ایک ذات کی سمجھنے والوں، اس ذات پہ ایمان لانے والوں، جو اس کے احکام ہیں اس کو پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ یہ مطلب ہے یا ایھا الذین آمنو، اس لیے کہ احکام شریعت کا مکلف ہی مومن کو بنایا ہے۔ اگر ایمان نہیں تو کسی اعمال کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ فرمایا اوفو بالعقود، عقود جمع عقد کی، کل بھی آپ سمجھ کے آئے ہو کہ جتنے بھی احکام دیے گئے ہیں صورت نساء میں، آل عمران میں، صورت بقرہ میں، ابھی یہ 5ویں صورت ہے، اس صورت میں فرمایا جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں احکام دیے گئے ہیں، اگر تم اللہ کی ذات پہ ایمان لے کے آئے ہو، ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ اس ایمان کو ثابت کرو اس کے احکام کو تسلیم کرنے کے ساتھ۔ اگر ایک بندہ کہے میں اللہ کی ذات پہ ایمان لے کے آیا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کرے تو اس کے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایسے تو ابو جہل بھی کہتا تھا کہ زمین و آسمان کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، میں خدا کو مانتا ہوں۔ خدا کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ کہ بھئی جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیے ہیں اس کے احکام کو پورا کرو، جو عالم ارواح میں وعدے کر کے آئے ہو، جو عالم دنیا میں تم اللہ کی ذات پہ ایمان لے کے آئے ہو، بندہ بندے کے درمیان جو وعدہ ہوتا ہے، بندہ اور اس کے اپنے نفس کے درمیان جو وعدہ ہوتا ہے، بین العبد و بین الخالق، بندے اور خالق کے درمیان جو وعدے ہیں، فرمایا ان تمام تر احکامات کو پورا کرو، ان وعدوں کو پورا کرو۔ یہاں پہ لفظ فرمایا اوفو، اس کا اصل جو مادہ ہے وہ ہے وفا یفی، آگے پھر اوفا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بھی حکم دیا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت اللہ علیکم انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم، تم میرے وعدوں کو پورا کرو، میں خدا تمہارے وعدوں کو پورا کروں گا۔ فإیایا، اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا مانگا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ان سے کوئی بہت سی چیزیں نہیں مانگی تھی۔ آپ جمعے پہ بھی سن کے آئے ہو کہ کتنے انعامات اللہ کریم نے بنی اسرائیل پہ دیے، ان کے اوپر کھانا اتارا اور ان کے لیے روشنی کا مینار رکھ دیا، ان کے لیے 12 چشمے پانی ٹھنڈے کے پیدا کر دیے، آسمان کے اوپر بادل کا سایہ کر دیا، ان کے کپڑے جو ہیں وہ خود بخود بڑے ہوتے جاتے ہیں۔ یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دیں۔ فرمایا میری یہ 6 نعمتیں ایک میدان میں رہ کے تم ہمیشہ استعمال کرتے رہو، 6 چیزیں لے کے صرف ایک چیز میرے حوالے کرتے رہو۔ وہ کیا ہے کہ عبادت صرف میری کرو، میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی حکم دیا اوفو بالعقود، جو بھی عہد و پیمان ہیں، چاہے خالق کے ساتھ ہیں، مخلوق کے ساتھ ہیں، تمہارے نفس کے ساتھ ہیں، ان سب کو پورا کرو۔
وفا یفی کا مطلب ہوتا ہے وعدہ پورا کر دینا۔ ایک ہوتا ہے کہ آدمی کوشش کر کے ٹائم سے پہلے کسی کا قرض واپس کر دیتا ہے، اپنی طرف سے مکمل طور پہ کوشش کرتا ہے کہ میں اچھے طریقے سے وعدہ پورا کروں۔ اب اس کے اوپر قرآن نے لفظ کیا بولا؟ پورے قرآن میں تم دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک نے لفظ بولا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، وفا نہیں وفا، فرمایا ہم ان کے اوپر آزمائشیں لے کے آئے، وہ اپنی پوری کوشش کر کے ساری آزمائشوں میں مکمل طور پہ ابراہیم پہلے کامیاب ہو گئے۔ یہ مطلب ہوتا ہے وفا، یعنی اس نے کوئی ایسی جز نہیں چھوڑی ابراہیم علیہ السلام نے۔ تو تمہیں حکم کیا دیا؟ اوفو کا مطلب ہوتا ہے پورا عہد کرو مکمل طور پہ، ایسا نہیں کہ آدھی بات چھوڑ دو، ایک نماز پڑھ لی 3 نمازیں چھوڑ دی، یہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ پورا نہیں کیا۔ رمضان کے 8-10 روزے رکھ لیے، باقی چھوڑ دیے، پھر 1-2 رکھ لیے، پھر چھوڑ دیے، یہ اس نے کوئی وعدے کو پورا نہیں کرا۔ اوفو کا مطلب ہوتا ہے مکمل طور پہ ایک حکم کے اوپر عمل کرنا، جیسے دوسرے مقام پہ بھی قرآن پاک نے یہ لفظ بولا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ وعدے کو پورا کرو، فرمایا اس لیے کہ وعدے کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ جہاں پہ بھی قرآن پاک میں وعدے کو پورا کرنے کا ذکر آئے گا اس کے اندر 3 معنی ہوں گے، اللہ کے ساتھ وعدہ پورا کرنا، مخلوق کے ساتھ پورا کرنا، اپنے نفس کے ساتھ وعدہ پورا کرنا۔ الست بربکم، وہ وعدہ جو عالم ارواح میں کر کے آئے ہو۔ آگے فرمایا کہ جو اللہ نے احکام دیے ہیں انہی احکام کو پورا کرنا، ان احکام شریعت کے اندر کسی کو اپنی رائے داخل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب مکے والوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کچھ جانور اپنی مرضی سے حرام کر دیے، کچھ جانور اپنی مرضی سے حلال کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی کو حلال حرام کا اختیار ہم نے نہیں دیا، جو اللہ نے حرام کیے ہیں وہ قیامت تک حرام ہیں، لیکن یہودیوں کے اوپر کچھ حلال چیزیں اللہ نے حرام کر دی تھی، حلال چیزیں اللہ نے حرام کر دی تھی۔ کیوں حرام کر دی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی ظلم زیادتی گناہوں کی وجہ سے آ کے حلال چیزیں بھی یہودیوں کے اوپر ہم نے حرام کر دی۔ فرمایا جیسے کچھ لوگوں نے خود حلال و حرام کا معاملہ بنایا ہے، کسی کو بھی حلال و حرام میں اختیار نہیں ہے، وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اب وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا احلت لکم، تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں بہیمۃ الانعام، مویشیوں میں سے چوپائے جانور جو ہیں وہ تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں۔ جو حرام ہیں الا ما یتلی علیکم، وہ ہم بیان کریں گے آگے، وہ ہم تلاوت کریں گے تمہارے سامنے کون سے جانور حرام ہیں اور کون سے جانور حلال ہیں۔ جیسے انہوں نے بنائے ہوئے تھے بحیرہ، سائبہ، وسیلہ، حام، یہ آگے آئے گا، اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، انہوں نے یہ جانور اپنی طرف سے حرام کیے تھے، اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیے تھے۔ جو اللہ نے حلال کیے تھے وہ انہوں نے اپنے اوپر حرام کر دیے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہیمۃ الانعام، کون سے جانور ہیں؟ بہیمہ ہے ابہام سے، ابہام کا مطلب ہوتا ہے آدمی کو شک پڑ جاتا ہے نا، تو چوپائے جانور کو دیکھ کے آدمی کو ابہام ہو جاتا ہے، پتہ نہیں اس کی گفتار، ادراک، فہم، شعور کے بارے میں آدمی کو جو ہے ابہام ہو جاتا ہے، پتہ نہیں یہ جانور سنتا ہے کہ نہیں سنتا، یہ جانور بات سمجھے گا کہ نہیں سمجھے گا۔ اس ابہام کی وجہ سے آ کے بہیمہ کا لفظ جانوروں کے اوپر بولا جاتا ہے کہ ان کے ادراک، شعور، عقل، فہم، سماعت، شامہ، ان چیزوں کے بارے میں جو ہے آدمی کو ابہام ہوتا ہے، اس وجہ سے آ کے ان کو بہیمہ کہا جاتا ہے۔ جتنے بھی 4 ٹانگوں کے اوپر چلنے والے جانور ہیں وہ بہائم کہلواتے ہیں۔ اللہ نے 2 لفظ بولے، بہیمہ اور انعام۔ انعام کے نام سے آگے پوری ایک صورت آنے والی ہے۔ انعام 8 جانور ہیں، ان کا نر اور مادہ، وہ 8 جانور اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر کیے، ان کے اوپر یہ انعام کا لفظ بولا جاتا ہے۔ فرمایا ثمانیۃ ازواج، 8 جوڑے، من الضان اثنین ومن المعز اثنین، بھیڑ
اور اس کا نر، اور بکری اور اس کا نر بکرا جو ہے، یہ چار جانور ہو گئے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اونٹ کی نر اور مادہ اور گائے کی نر اور مادہ۔ یہ قرآن جس وقت یہ صورت نازل ہوئی تھی، یہ جس میں گائے کا ذکر تھا، اس وقت عربوں کے ہاں گائے کوئی نہیں تھی۔ اس وقت مدینہ اور مکہ کے علاقے میں گائے نہیں تھی۔ ان لوگوں نے بڑا تعجب کیا۔ اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس لیے فوری تمہارے سامنے یہ واقعہ بیان کیا ہے تاکہ تمہیں پتہ چل جائے یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے، محمد کی طرف سے نہیں ہے، کہ ان چیزوں کا ذکر کیا جو تمہارے علاقوں میں بھی موجود۔ اب کیوں اللہ نے ان کے نر اور مادہ کو ذکر کیا؟ اس لیے کہ مکہ والے لوگوں میں کوئی عجیب قسم کی رسومات تھیں کہ وہ نر کا گوشت لیتے، مادہ کا نہیں کھاتے تھے۔ اونٹنی جو حاملہ ہوتی اس کو وہ حرام سمجھتے تھے۔ 2 سال کی جو اونٹنی ہو جاتی اس کے گوشت کے بارے میں وہ لوگ شک کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے نر اور مادہ دونوں کا ذکر کیا۔ فرمایا یہ جو ہے بکری اور بکرا دونوں حلال ہیں، اور دوسرا جو ہے خروف جس کو چھترا کہتے ہیں، چھترا اور چھتری دونوں حلال ہیں۔ دمبا اور دمبی جس کے پیچھے ہوتی ہے وہ بھی حلال ہے۔ اونٹ اور اونٹنی دونوں حلال ہیں، چاہے وہ بدنا ہو یا ناقہ ہو یا دودھ دینے والی ہو یا نہ ہو، وہ اس نے بچہ جنا ہو یا نہ جنا ہو، آگے ان کے نام آئیں گے۔ 1 سال کی اونٹنی کے اوپر کیا لفظ بولا جاتا ہے، 2 سال کی حاملہ کے اوپر، غیر حاملہ کے اوپر کون سی اونٹنی قربانی پہ جائز ہے، کون سی، وہ آگے ان کی تفصیل آئے گی۔ تو اس لیے انہوں نے یہ اپنی طرف سے حرام کر رکھا تھا کہ اس اونٹنی کا گوشت نہیں کھانا، اس کا کھانا ہے، اس کے نر کا کھانا ہے، اس کے مادہ کا نہیں کھانا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بہیمہ کا بھی ذکر کیا، انعام کا بھی ذکر کیا۔ تو فرمایا جو جانور حرام ہیں الا ما یتلی علیکم، وہ ہم آپ کے اوپر تلاوت کریں گے، وہ ہم بتائیں گے۔ آگے 3 نمبر اس کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتانا ہے کہ کون سے جانور حرام ہیں، جو تم نے حرام کیے ہیں وہ جانور حرام نہیں ہیں۔ اب کچھ ایسے جانور ہیں جو ہیں حلال لیکن تمہارے علاقوں میں نہیں پائے جاتے، جو جنگل میں رہنے والے جانور ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ قرآن پاک نے پھر آگے وہ ذکر کیا، فرمایا غیر محل الصید وانتم حرم، فرمایا کہ احرام کی حالت میں تم شکار کو حلال سمجھنے والے نہ بن جانا۔ احرام کی حالت میں تم شکار نہیں کر۔ اب یہ لفظ بول کے اللہ تعالیٰ نے ان جنگلی جانوروں کا ذکر کر دیا جو چھپائے ہیں، حلال ہیں، احرام کے علاوہ وہ جانور بھی حلال ہیں، جیسے ہرن ہے، جنگلی بھینس ہے، جنگلی گائے ہے، وہ بھی چوپائے کا حکم میں آتی ہے۔ تو فرمایا احرام کی حالت میں ایسے جانوروں کا تم شکار نہ کرو، جب احرام اتر جائے تو یہ جانور بھی تمہارے لیے حلال ہیں۔ تو اسی طرح اب شریعت نے ایک بڑا قانون تمہاری آسانی کے لیے دے دیا تاکہ کسی آدمی کو شک شبہ نہ رہ جائے کون سے جانور حلال ہیں اور کون سے پرندے حلال ہیں۔ ان میں سے بڑی علامت کیا ہے؟ فرمایا ذو ناب، وہ جانور تمہارے اوپر حرام ہیں جو اپنی داڑھ کے ساتھ یا قتلی کے ساتھ یا دانتوں کے ساتھ شکار کرے ڈائریکٹ کسی جانور کا، وہ جانور حرام ہیں، ان کے علاوہ باقی حلال ہیں۔ اب جیسے شیر ہے، وہ خنزیر ہے، بھیڑیا ہے، کتا ہے، ایسے جو جانور ہیں جو ڈائریکٹ اپنے منہ یا ناب یا قتلی یا داڑھ کے ساتھ جو شکار کرتے ہیں، فرمایا ایسے سارے جانوروں میں سے وہ سارے حرام ہیں، ان کے علاوہ باقی حلال ہیں۔ اب پرندوں میں سے کون سے حلال ہیں اور کون سے پرندے حرام ہیں؟ ہزاروں قسم کے پرندے ہیں، ہر ملک میں الگ الگ پرندے پائے جاتے ہیں۔ گرمی اور سردی کے موسم میں پرندے ایک علاقوں سے دوسرے علاقوں میں ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو فرمایا اب تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ پرندہ حلال ہے اور یہ پرندہ حرام ہے؟ فرمایا ذو مخلب، مخلب اس پرندے کو کہتے ہیں جو اوپر سے جھپٹے کسی شکار کو پکڑ، ایک نشانی۔ دوسری نشانی جو اپنے پنجے کے اندر دبا کے ڈائریکٹ اپنی چونچ کے ساتھ کھائے۔ تو فرمایا یہ 2 علامات پائی جائیں تو وہ پرندہ حرام ہے، اس کے علاوہ باقی پرندے حلال ہیں۔
اب جیسے عقاب ہے، شاہین ہے، ایسے جو پرندے، کوا ہے، ایسے جو پرندے جو ڈائریکٹ اوپر سے نیچے آ کے شکار ڈائریکٹ پکڑ کے لے جائیں، تو فرمایا ایسے پرندے جو ہیں وہ حرام ہیں۔ جو اپنے پنجے پاؤں کے نیچے دبا کے کسی شکار کو کھاتا ہے وہ پرندہ تمہارے لیے حرام ہے، اس کے علاوہ باقی پرندے جو ہیں وہ حلال ہیں، چاہے تمہیں اس پرندے کا نام آتا ہو یا نہ آتا ہو، تمہارے علاقے میں موجود ہو یا نہ ہو۔ یہ شریعت نے ایک بہت بڑا قانون امت مسلمہ کی آسانی کے لیے ذکر کر دیا، فرمایا تاکہ کسی سے مسئلہ پوچھنے کی تمہیں زیادہ ضرورت بھی نہ پڑے۔ تو فرمایا احرام کی حالت میں نہ کسی پرندے کا شکار کر سکتے ہو اور نہ ہی کسی بہیمہ انعام کا شکار کر سکتے ہو، نہ کسی چوپائے کا شکار کر سکتے ہو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے غیر محل صید یہ کلمہ بول کے جنگلی جانوروں کی حلت اور حرمت کا ذکر کر دیا، فرمایا کہ احرام کی حالت میں تم کسی کا شکار نہیں کر سکتے، اور احرام کی حالت میں بھی نہیں کر سکتے، اور حرم کی حدود میں بھی تم شکار نہیں کر سکتے۔ جو مکہ کی حرم کی حدود ہے اور مدینہ منورہ کی جو حرم کی حدود ہے، اس حرم کی حدود میں تم شکار، ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو ایک ہرن جو ہے اس کے پیچھے بھیڑیا لگ گیا، تو ابو سفیان دوسری جانب سے آ رہے تھے، ایک اور آدمی ساتھ تھا، ادھر سے انہوں نے دیکھا کہ ایک بھیڑیا جو ہے وہ ہرن کے پیچھے بھاگا، دوڑتا 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 ہرن جو ہے وہ حرم کی حدود میں داخل ہو، اب بھیڑیا حرم کی حدود سے باہر کھڑا ہو، وہ حرم کی حدود میں داخل نہیں ہو، ہرن جو ہے وہ حدود حرم میں داخل ہو گیا اور بھیڑیا وہاں پہ رک گیا۔ ابو سفیان اور دوسرا کافر اپنی آنکھوں سے یہ سارا معاملہ دیکھتے دیکھتے اس ہرن کے قریب آ گئے۔ دوسرے کافر کو ابو سفیان کہنے لگا کتنے تعجب کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حرم کو کتنا مقدس بنایا ہے کہ حلال جانور داخل ہوا ہے، حرام جانور داخل ہوا۔ کہتا ہے بڑے تعجب کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اس ہرن کو اللہ تعالیٰ نے زبان دی، اس نے کہا زیادہ تعجب کی اس سے بات یہ ہے کہ محمد تمہارے علاقے میں آیا ہے اور تم نے محمد کی نبوت کا انکار کر دیا۔ ابو سفیان اور دوسرا کافر یہ بات سن کے حیران رہ گئے، انہوں نے اسی مقام پہ عہد کیا کہ یہ بات کسی اور کو نہ بتانا، ورنہ سارے لوگ یہ معجزہ دیکھ کے اسلام لے آئیں گے نا۔ ٹھیک ہے، یہ بات انہوں نے اپنے کانوں سے سنی، اللہ تعالیٰ نے ہرن کو زبان دی، اس نے کہا زیادہ تعجب والی بات یہ، کوئی تعجب والی اتنی بات نہیں ہے کہ میں حرم کی حدود میں داخل ہو گیا ہوں، بھیڑیا پیچھے چلا گیا ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول تمہاری بستی میں آئے ہیں، حرم کی حدود میں آئے ہیں، تم اتنے نامراد ہو کہ ابھی تک تم نے اللہ کے رسول کی نبوت اور رسالت کا تم نے اقرار نہیں کیا۔ یہ بات پھر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت مسلمان ہوئے تو یہ کرامت انہوں نے اس ٹائم کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کو ذکر کیا، فرمایا ہمیں اندر سے اس وقت ہی یقین ہو گیا تھا کہ واقعی محمد جو ہے یہ اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مقام کے اوپر غیر محل الصید وانتم حرم یہ کلمہ کہہ کے کہ نہ تو حرم کی احرام کی حالت میں شکار جائز ہے اور نہ ہی حدود حرم میں شکار جائز ہے، وہاں پہ آدمی نہ شکار کر سکتا ہے، نہ کسی پرندے کا، نہ کسی جانور کا، اور نہ ہی کسی درخت کا پتا وہاں سے توڑ سکتا ہے، نہ کسی حلال جانور کو تکلیف دے سکتا ہے، چاہے کوئی کبوتر ہے یا بلی ہے، وہ حرام جانور ہے یا مکروہ ہے، تحریمی یا تنزیہی، کوئی بھی ایسا جانور ہے اس کو آدمی تکلیف نہیں دے سکتا، درخت کا پتا تک نہیں آدمی توڑ سکتا، اور کسی کو گالی گلوچ اور دنگا فساد، قتل و غارت، جھوٹ، غیبت یہ ویسے بھی حرام ہیں، لیکن حدود حرم کے اندر یہ ڈبل گناہ ہوتا ہے، ایک کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حرم کی حد کی تعظیم نہیں کی، اس نے اللہ تعالیٰ کے شعائر کا احترام نہیں کیا۔ ان اللہ یحکم ما یرید، فرمایا اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ حکم دے، اس کے حکم میں دخل اندازی کرنے کی کسی کو بھی طاقت
جو چیزیں اس نے حرام کی ہیں وہ حرام ہیں، جو اس نے حلال کی ہیں وہی حلال ہیں، نہ تو کسی کو حرام کرنے کی اجازت ہے۔ حضرت خولہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقام کے اوپر فرمایا واللہ لست احلل حراما ولست احرم حلالا یا خولہ، اے خولہ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو میں حلال نہیں کر سکتا اور اس کی حلال چیزوں کو میں محمد حرام نہیں کر سکتا۔ اس کا اظہار کا معاملہ تھا، تو اس لیے فرمایا ان اللہ یحکم، حکم دینے کی طاقت اسی حاکم اعلیٰ کو ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی حاکم اعلیٰ نہیں ہو سکتا، تو وہ جو چاہے حکم دے، اس کی حاکمیت اور حکم میں کوئی بھی نبی ولی شریک ہو سکتا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا فاغفر لنا وارحمنا انت خیر الراحمین لا الہ الا انت سبحانک انا كنا من الظالمین ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الكريم